الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگ و عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور ایک بار نہیں بلکہ بارہا مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو خطبے میں بلکہ ہر خطبے میں آپ تقوی اختیار کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے. اور اللہ رب العزت نے جو فرائض ہم پر عائد کیے، وہ نماز کی صورت میں ہو یا رمضان کے روزوں کی صورت میں، وہ حج کی صورت میں ہو یا دوسرے احکامات، ہر حکم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی تقوی کا تذکرہ فرماتی ہیں. لعلکم تتقون، یہ فریضہ کیوں عائد کیا گیا تم پر، یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو تقوی ایک بنیادی چیز ہے جس کی طرف بار بار ترغیب دلائی گئی اور متوجہ کیا گیا ہے، قرآن کریم میں بھی اور حدیث شریف میں بھی. تقوی پر آخرت کے فائدے تو ہیں ہی، اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں. دنیا میں نقد فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو شخص تقوی اختیار کرے اس کو دنیا میں کون سا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیونکہ آج کل ذہن ہی بنا ہوا ہے کہ مجھے فائدہ کیا ہوگا، مجھے نفع کتنا ملے گا. تو دنیا میں جو منافع حاصل ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سورۃ طلاق میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو اگر وہ مصائب یا پریشانیوں میں گھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں. یہ پہلا فائدہ، اور فوائد بھی ہیں لیکن آج اسی پر تھوڑی سی عرض کرنی ہے. دنیا مصائب کی جگہ ہے، دنیا راحت اور آرام کی جگہ نہیں ہے. دنیا مستقل خوشی کا نام نہیں ہے بلکہ صدمات اور پریشانی اور مصائب کا نام ہے. ہمیشہ کی خوشی، مستقل خوشی اور مستقل راحت وہ انسان کو دنیا میں نہ مل سکتی ہے نہ حاصل ہو سکتی ہے. ہمیشہ کی راحتیں، ہمیشہ کی خوشیاں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو بنایا ہے. دنیا میں مصائب آتے ہیں، آئے ہیں اور آتے رہیں گے، اور ہر انسان کو یہ پہلے سے سوچ لینا چاہیے کہ میں دنیا میں ہوں تو دنیا مصیبتوں کی جگہ ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے.
یہاں پر مصائب بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، رکاوٹیں بھی آئیں گی، یہ ساری چیزیں آنی ہیں، اور یہ صرف مجھ پہ نہیں بلکہ تمام انسانوں پر آنے والی ہیں۔ رنگ مختلف، انداز مختلف، طریقہ مختلف، لیکن آتی ہر ایک انسان پہ ہے۔ اور یہ مصائب آتے کیوں ہیں؟ ایک یہ بات بھی ہے نا، مصیبت کیوں آتی ہے، انسان پر پریشانی کیوں آتی ہے، آخر اس کی وجہ؟ تو فرماتی ہیں کہ جو مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں وہ دو بڑی وجوہات ہیں، لیکن ذرا اگر اسے کھولا جائے، آج کل اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو تین وجوہات سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ وہ انسان کی بے احتیاطی ہے۔ آج کل کے اس دور میں انسان کی بے احتیاطی، وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے تو بھی احتیاط نہیں کرتا، وہ گھر میں کوئی کام کر رہا ہے تو بھی احتیاط نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہے چاہے خاتون، خاتون خانہ لگی ہوئی ہے، گھر کے اندر کام کر رہی ہے، پائپ لائن گزر رہی ہے گیس کی، تھوڑی سی لیکیج ہو رہی ہے، پرواہ نہیں کی جاتی، چلو یہ کل کر لیں گے، صبح دیکھا جائے گا۔ اب خدا نہ خواستہ آگ لگ گئی تو یہ آگ پہ ہم کیا کہیں گے؟ مصیبت آ گئی ہم پر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بس دیکھ رکھا ہے مصائب کے لیے۔ یہ مصیبت آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے آئی ہے، اس پریشانی کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اگر احتیاط کر لی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، بے احتیاطی سے چلا رہے ہیں، نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، آگے پیچھے دیکھے بغیر اچانک ایک طرف کو گھوم گئے، پیچھے سے آنے والی گاڑی کی ٹکر لگ گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا قصور ہے، احتیاط خود نہیں کی۔ تو ایک تو آج ہم نے اپنے آپ کو مصائب میں ڈال رکھا ہے، پریشانیوں میں ڈال رکھا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہماری بے احتیاطی ہے۔ اور بڑی جو دو وجوہات ہیں، وہ ایک وجہ تو ہماری خطاؤں گناہوں کا وبال ہوتا ہے، جو ہم غلطیاں کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے، گناہ ہو جاتا ہے اللہ سے معافی طلب نہیں کرتے، تو جس گناہ پر توبہ نہ کی جائے، اللہ سے معاف نہ کرایا جائے، تو پھر سزا ملتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دے دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا سزائیں دنیا میں بھی آتی ہیں، فرمایا کذالک العذاب، اسی طرح عذاب ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور بڑا عذاب تو وہ آخرت کا ہے۔ تو سزا کبھی دنیا میں مل جاتی ہے، تو ایک گناہوں کا وبال ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا وبال ہوتا ہے جو پڑتا ہے کسی پر۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ درجات بلند تب ہوں گے جب وہ مصیبت پر، آزمائش پر صبر کرے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اس پر صبر کرے گا۔ اور صبر کا یہ معنی نہیں کہ وہ پہلے خوب شور مچا لے، واویلا کر لے، خوب سینہ کو بھی کر لے، آنسو بہا لے اور خوب سنا ڈالے، جو منہ میں آئے کہہ ڈالے، اور آخر میں کہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے ایک خاتون جو اپنے کسی فوت ہونے والے عزیز پر زیادہ روتی رہی اور بہت کچھ کہتی رہی تھی، اور بعد میں وہ کہنے لگی میں نے صبر کر لیا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، صبر کا مقام پہلا ہے جو گزر چکا ہے، جو کچھ تم نے کرنا تھا وہ کر لیا، اب صبر کا مقام چلا گیا۔ صبر شروع میں ہے، جب واقعہ پیش آیا، مصیبت آ گئی، اسی وقت بندہ کہہ دے کہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے لکھ دیا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق اور پیدائش سے پہلے، انسان کی تخلیق سے پہلے پروردگار عالم نے قلم سے فرمایا کہ لکھ، جو کچھ ہونے والا تھا، جتنے انسانوں نے پیدا ہونا تھا، اور ہر انسان نے جو کچھ دنیا میں کرنا تھا، وہ سب کچھ قلم نے لکھ ڈالا، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ وہ لکھا جا چکا ہے، جو کچھ لکھا جانا تھا وہ لکھا جا چکا ہے۔ اب وہ لکھا ہوا تو ہے، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ بندہ کیا کرے گا، اسی کے مطابق لکھا ہوا ہے۔
ہم مجبور نہیں ہیں، مجبور محض نہیں بنایا انسان کو۔ ایک ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے کسی مریض کو دیکھ کر بھئی زیادہ سے زیادہ یہ 2 دن تک ہی چلے گا، خدمت کر لو اس کی، یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سنا ہوگا۔ تو اب 2 دن بعد اگر وہ مر جائے تو کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر نے مارا ہے۔ اگر وہ نہ کہتا تو یہ نہ مرتا، وہ تو دیکھ کر بتا رہا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں، علیم بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، وہ تو جانتے ہیں اس بندے نے کیا کرنا ہے، کیا کرے گا، کس طریقے سے چلے گا دنیا میں، وہ سب کچھ لکھ دیا گیا۔ تو اب جو مومن بندہ ہے اس پر جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہاں پر ایک فارمولہ بھی بتایا اللہ والوں نے، صوفیہ حضرات نے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان خود ہی اپنی مصیبت پر دیکھ سکتا ہے، اسے پرکھ سکتا ہے کہ یہ بطور آزمائش کے آئی ہے یا بطور سزا کے ہے۔ ہر انسان کے پاس پیمانہ موجود ہے، وہ خود چیک کر سکتا ہے کہ مجھ پر جو پریشانی آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، یہ سزا مل رہی ہے کسی گناہ کی یا پھر آزمائش ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پیمانہ کیا ہے کہ جس آدمی پر مصیبت آئی، پریشانی آئی، وہ دیکھے اگر اس کا دھیان اللہ کی طرف چلا گیا، وہ مصلی پہ آ گیا، اللہ سے مانگنے بیٹھ گیا، دعا کی طرف متوجہ ہوا، ذکر و اذکار کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کی عبادت میں اضافہ ہو گیا، تو وہ سمجھ لے کہ یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر مصیبت اور پریشانی کے وقت اس کے اعمال اس سے چھوٹنے لگ جائیں، نوافل چلی گئی، تلاوت چلی گئی، عبادات میں کمی آنے لگی، تو سمجھ جائے کہ یہ گناہوں کی پاداش میں مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کو پہلے سے ہی سوچ لینا چاہیے کہ دنیا میں ہوں اور یہ مصائب کی جگہ ہے، پریشانیاں مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا اس کا علاج بتایا ہے ہمیں، اور بڑے عجیب جملے ارشاد فرمائے۔ کیونکہ انسان پر پریشانی کیا آتی ہے؟ یا تو مال ضائع ہو جاتا ہے، نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، یا جائیداد کا نقصان ہو گیا، یا پھر کوئی جانی نقصان ہو گیا، کوئی قریبی عزیز تھا وہ چلا گیا، یہی نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علاج بتایا کہ جب بھی کوئی اس طرح کی مصیبت پیش آئے، کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، تو فوراً کہہ دیا کرو انا للہ، کہ ہم تو مالک ہیں ہی نہیں، ہر چیز کے مالک تو اللہ ہیں، میری جان کے مالک بھی اللہ، میرے والدین کے مالک بھی اللہ، میرے پاس جو گھر بار ہے اس کے مالک بھی اللہ تعالیٰ خود ہیں، جو کچھ میرے پاس مال کی صورت میں ہے، جائیداد کی صورت میں ہے، افراد کی صورت میں ہے، سب کے مالک اللہ ہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کی ساری ملکیت، ساری میراث یہ اللہ کی ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ جب ہے اس کا تو لے لیا اس نے، تو میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جس کی چیز ہے اس نے لے لی ہے۔ تو ایسا جملہ ہے، اگر بندہ غور کر کے اسے پڑھے، اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھے، تو بہت سارا غم انسان کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ انا للہ، اور ساتھ پھر یہ بتایا کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ تو نقصان جو ہوا یہ تو اللہ نے لے لیا، میں تو اپنی جان پر بھی قدرت نہیں رکھتا، ہم نے بھی اللہ کی طرف جانا ہے، ہمارے مالک بھی وہی ہیں، جب چاہیں گے روح نکال لیں گے، ہم بھی گئے، ہم سارے اسی کے ہیں۔ اور پھر جو صبر کرتا ہے ایسے موقعوں پر، تو پروردگار عالم خود فرماتی ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مصائب پر، مشکلات کے آنے پر، پریشانیوں پر فرمایا کہ جو صبر کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ان کو میری طرف سے خوشخبری سنا دیں۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی جا رہی ہے، بشارت دی جا رہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صبر کریں، کیونکہ مصیبتیں، پریشانیاں آنی ہیں دنیا میں، اور جو آتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اگر بطور آزمائش کے آئی ہیں تو ان پر صبر کرنا چاہیے، اس پر پروردگار عالم بندے کو پھر نوازتے ہیں، انعامات دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب پریشانی یا مصیبت آ جائے تو پھر واویلا ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، رب تعالیٰ کے شکوے ہوتے ہیں، کلمات کفر زبان سے نکالے جاتے ہیں کہ ساری مصیبتیں میرے لیے تھی۔ اور کچھ بھی ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے بندے
وہ کہہ دیتی ہیں یار یہ مصیبت مجھ پہ آ گئی، پریشانی آ گئی، اتنا پریشان ہو گیا، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، میں تسبیح بھی پڑھتا ہوں، میں فلاں کا مرید بھی ہوں، میں مجلس ذکر میں بھی جاتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، ساری نیکیاں بھی کرتا ہوں، پھر بھی مصیبت آ گئی۔ یہ کچھ لوگ ایسے بھی کہہ دیتے ہیں۔ خواتین تو کہا کرتی تھی، مردوں میں سے ایسے کہنے والے ہیں، میں تو نیک بندہ ہوں، میں تو سارے تقوی میں نے اختیار کیا ہوا ہے، تو مجھ پر پریشانی کیوں آ گئی؟ اس طرح کے شکوے بھی کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جتنے بھی نیک بن جائیں، ہم جتنے متقی بن جائیں، ہم جتنے پرہیزگار بن جائیں، ہم ایوب علیہ السلام جیسے تو نہیں بن سکتے نا، ہم حضرت یعقوب جیسے تو نہیں بن سکتے۔ کیا ان پر کم پریشانیاں آئیں؟ کیا ان پر کم مصیبتیں آئیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی نہیں چلی گئی تھی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ بیمار رہے؟ کیا شہر والوں نے اپنے علاقے سے نہیں نکال دیا تھا؟ جنگل میں جا کر ایک جھونپڑی میں میاں بیوی وقت نہیں گزار رہے تھے؟ ان پر کتنی آزمائشیں آئیں، جوان بیٹے سارے چلے گئے، فوت ہو گئے، جو مال جائیداد تھا سب کچھ چلا گیا، یہاں تک کہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت ایوب کے لوگوں کے کام کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ کیا ان سے زیادہ مصیبتیں ہم پہ آئی ہیں کہ ہم کہنے لگے کہ میں نیک ہوں، میری داڑھی بھی ہے اور میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں؟ ہم کیا ہیں؟ انبیاء علیہ السلام پر آئیں۔ لیکن اب دیکھیں اللہ کی حکمتیں، یہاں پر ایک نکتہ سمجھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر مصیبت آئی، پریشانی آئی، تکلیف آئی، آزمائش آئی، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے انعام کیا دیا کہ قرآن حکیم میں پوری سورت یوسف اللہ نے نازل فرمائی۔ یہ واقعات پیش آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا پڑا۔ اب یہ پورا واقعہ آ گیا، اب یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، بارہا مرتبہ حضرت یعقوب کا تذکرہ آتا ہے، تو ہر تذکرے پر جو سننے والا ہے یا جو کہنے والا ہے جب بھی نام لیتا ہے ساتھ کیا کہتا ہے؟ علیہ السلام کہتا ہے نا جی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، بار بار ذکر آتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے، آج سے نہیں 1400 سال سے کہا جا رہا ہے، قیامت تک کہا جاتا رہے گا۔ اور علیہ السلام کیا ہے؟ سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعا ہے۔ تو کیا اگر یہ مصیبت نہ آتی تو یہ دعائیں اتنی تعداد میں ان کی طرف جا سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نا، ان کے درجات کو بلند کرنا تھا، ان کے مقام کو بلند کرنا تھا، ان کے نام کو بلند کرنا تھا، تو مصیبت آ گئی اور اس کے نتیجے میں صلہ کیا ملا کہ قیامت تک علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام دعائیں چل رہی ہیں مسلسل، اور ان کے مقام بلند ہوتا جا رہا ہے، درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اور مصائب سے بچنے کا طریقہ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے گا، فرمایا کیا ہوگا؟ پھر مصیبتیں تو آئیں گی، پریشانی آئیں گی، یہ نہیں کہ مصیبت نہیں آئے گی، دنیا میں آئیں گی پریشانیاں، مصیبتیں آئیں گی، لیکن فرمایا کہ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ پھر تقوی والے کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کے قریب بندے ہوتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن وہ پریشانی اور مصیبت ظاہراً تو ہوتی ہے، ان کے باطن پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ ایک عام بندہ ہے، پریشانی آ گئی، تھوڑی سی مالی پریشانی آ گئی، مال میں نقصان ہو گیا، جائیداد میں نقصان ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ گھر بیٹھ جاتا ہے، مسجد چھوڑ دی، گھر بیٹھ گیا، اب جی ڈاکٹر کو دکھاؤ، اب کل تک جو دوڑ رہا تھا اب اس کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو گیا، اب اس کو نشے کی گولی کھلاؤ رات کو، تاکہ خواب آور گولیاں، تاکہ نیند آئے، اس کو نیند پوری کر لے۔ یہ پریشانی مصیبت بن گئی اس کے لیے۔ اللہ والوں پر آتی ہے پریشانی، بیٹھے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، مصیبت بھی آئی ہے، پریشانی بھی آئی ہے، اس کا اثر باطن پہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں۔ انہوں نے سمجھ رکھا ہوتا ہے کہ دنیا ہے مصائب کی جگہ، تو بظاہر اگر ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں تو ظاہراً ہوتے ہیں، دل ان کا اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اپنے رب کو نہیں بھولتے وہ کسی حال میں بھی۔ تو ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ پریشانی مصیبت آئے گی، اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیں گے۔
اس کے شان نزول میں مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جوان بیٹا مشرکین مکہ نے گرفتار کر لیا، باہر نکلا ہوا تھا، کچھ اونٹ تھے، کچھ بکریاں تھیں اس کے ساتھ، مشرکین مکہ میں سے کچھ افراد وہاں سے گزرے، میرے بیٹے کو بھی لے گئے اور اونٹ بکریاں بھی ساتھ لے گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں، نوٹ کر لیں آپ بھی، مصیبت کا حل کیا ہے عاملوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نیٹ پر کسی کا وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ کے رسول کا بتایا وظیفہ۔ آپ نے فرمایا کہ پریشانیوں سے بچنے کے لیے کیا حل ہے؟ تو ان کو آپ نے فرمایا کہ بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانی ہے، آپ کے بیٹے کو لے گئے، مشرکین کی قید میں ہے، فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ تقوی اختیار کرو، پہلا کام تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، نظروں کی حفاظت کر لو، کانوں کی حفاظت کر لو، اعضاء کی حفاظت کر لو، احکام بجا لاؤ، جس سے روکا گیا ہے رک جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ دوسرا فرمایا کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کسی مولوی نے نہیں بتایا، اللہ کے محبوب بتا رہے ہیں۔ اور اسی کلمے کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے تحفہ عطا فرمایا ہے، یہ عرش کے خزانوں سے ملا ہوا تحفہ ہے، قدر کریں اس کی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھا کریں، بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور کثرت زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم 500 مرتبہ تک پڑھ لیا کریں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اس کو 500 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اول آخر درود شریف، روزانہ کا معمول بنا لیں، نہیں ٹائم لگتا زیادہ، 5 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ ٹائم تو آپ موبائل پر میسج لکھنے میں لگا دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، تقوی اختیار کیا، چند دن گزرے، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو بیٹا آیا کھڑا ہے، اور بیٹا کیسے آیا؟ بہت ساری بکریاں اور بہت سارے اونٹ بھی ساتھ لایا، چند ایک وہ لے گئے تھے نا، تو اسے موقع ملا وہاں پر، دیکھا کہ جو نگران مقرر تھے، جن کی ڈیوٹی تھی خیال رکھنا، وہ غافل تھے، یہ نکل آیا قید سے، اور جب نکلا تو اپنے اونٹ اور بکریاں تو سنبھالی، مشرکین کے اونٹ اور بکریاں تھی وہ بھی اپنے ساتھ لے آیا، دارالحرب تھا نا، تو وہاں سے کفار کے لے کر آیا، تو یہ غنیمت میں شمار ہوتا ہے، وہاں سے لے کر آ گیا۔ تو فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی راستہ نکال دیتے ہیں، قید سے بھی رہائی عطا فرما دیتی ہے، کوئی اگر پھنسا ہوا ہے مصائب کے اندر تو اس سے نکلنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری چیز یہ کہ دعا ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے فرماتے ہیں کہ تقدیر میں لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں، بشرط یہ کہ دعا ہو، صرف پڑھی ہوئی نہ ہو، مانگی ہوئی ہو، ادب و احترام سے اللہ کو پکارا گیا ہو، تو پروردگار عالم اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید کیے جانے لگے، مشرکین کے پاس قیدی تھے، جب ان کو شہید کرنے لگے، میدان میں لایا گیا، لمبا واقعہ ہے، سارا سنانا مقصود نہیں ہے، تو وہاں پر انہوں نے ایک دعا فرمائی تھی، اور دعا کیا تھی؟ اے میرے پروردگار، میں مکہ میں ہوں، مظلوم ہوں، قیدی ہوں ان کے ہاتھوں میں، مجھے شہید کیا جا رہا ہے، اور آپ کے محبوب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، 430-440 کلومیٹر یہاں سے دور ہیں، یا اللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے آخری سلام میرے پیغمبر تک پہنچا دیجئے۔ ادھر وہ لوگ تیر چلاتے ہیں، حضرت خبیب کے جسم پہ تیر لگتے ہیں، ادھر جبریل امین سلام لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ دعا قبول ہوتی ہے، دعا رد نہیں جاتی۔ وہ صحابی کا واقعہ نہیں سنا آپ نے؟ بارہا سنا ہوگا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، بیوی سے کہا کہ میں اللہ سے مانگنے جا رہا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، گھر آئے تو بیوی کھانا پکانے پہ لگی ہوئی ہے، روٹیاں پک رہی ہیں، کہاں سے؟ اس نے کہا آٹا آ گیا۔ آٹا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا چکی ہے نہیں اندر، چکیوں کا زمانہ تھا، ہاتھ سے گندم جو پیسا کرتے تھے، یہ بھی اندر چلے گئے، دیکھا تو چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، گندم کون ڈال رہا ہے کوئی پتہ نہیں، کہاں سے آ رہی ہے کوئی پتہ نہیں،
کافی سارا آٹا نکلا ہوا ہے، بیوی نے اسی سے آٹا گوندا اور روٹیاں بنا رہی تھی۔ اس کے دل میں خیال آیا ذرا دیکھوں تو صحیح کہ گندم آ کہاں سے رہی ہے۔ اس نے چکی کا پارٹ اٹھایا، کچھ بھی نہیں تھا، دوبارہ پارٹ رکھا، چکی رک گئی، ابھی چلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چلتی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا تم نے جلد بازی کر لی، اگر تم پارٹ نہ اٹھاتے قیامت تک چکی چلتی رہتی، لوگ آٹا کھاتے رہتے۔ مانگا تھا نا اللہ سے، دعا تھی، تو دعا کے ذریعے سے مصائب کو ٹالا جا سکتا ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ دعا کے اندر بڑی تاثیر ہے، بشرط یہ کہ دعا دل سے مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑے جائیں۔ ایک مرتبہ اموریہ کا شہر، اس میں ایک عورت تھی، مسلمان عورت، اور وہ شہر غیر مسلموں کا، عیسائی تھے وہاں پر سارے۔ یہ عباسی دور حکومت تھا۔ معتصم اس وقت بادشاہ تھا، آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والا بادشاہ معتصم۔ تو ایک عورت تھی وہاں پر اموریہ میں، تو ایک عیسائی سردار اس پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ اس عورت نے مدد کے لیے آواز لگائی، کوئی ہے میری مدد کرے، میری عزت خطرے میں ہے۔ ایک مسلمان بھی تھا وہاں پر، وہ آگے بڑھا اس کی عزت بچانے کے لیے۔ اس عیسائی سردار نے فوراً اس کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب وہ شہید ہوا، اس کی لاش تڑپی، اس عورت نے آسمان کی طرف دیکھا، اے میرے پروردگار، میں مسلمان ہوں، آپ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والی، آج میری عزت خطرے میں ہے، اور ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ، یہ میرا ماجرا، میرا حال وقت کے بادشاہ معتصم کو بتا دیجئے۔ دعا کر لی، دل سے نکلی۔ وہاں پر ایک مسلمان موجود تھا جس نے بات سن لی، خاموشی سے وہاں سے نکلا۔ کافی دور، کافی سفر ہے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے۔ وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے سیدھا معتصم کے پاس بغداد پہنچا، بادشاہ کے دربار میں حاضری دی اور سارا واقعہ سنایا۔ معتصم نے جو ہی سنا کھڑا ہو گیا، کہنے لگے لبیک یا اختی، اے بہن میں آیا، تھوڑا صبر کرو۔ حکم دیا لشکروں کو تیاری کرو۔ گھوڑے تیار ہوئے، لشکر تیار ہوا، اور پھر گھوڑے دوڑاتے ہوئے معتصم وہاں پر پہنچا۔ جب وہاں پہنچے تو وہ شخص، وہ سردار اپنے قلعے میں بند ہو گیا۔ اس نے کہا باہر تو میں نکلوں گا نہیں، اوپر سے تیر برسائیں گے، مسلمانوں کو قریب نہیں آنے دیں گے، کیسے آئیں گے، کیسے فتح کریں گے؟ اور معتصم نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں نے چھوڑنا نہیں۔ چنانچہ وہ قلعے پر روزانہ چڑھتا اور یہ کہتا کہ آؤ، وہ کہتے ہیں نا کہ ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ تو معتصم نے کہا میں بھی بغداد سے آیا ہوں، اپنی بہن کی مدد کے لیے آیا ہوں، اس کی دعا کو رب نے سن لیا، مجھ تک پہنچا دیا، اب اس کی دعا بن کر میں آیا ہوں۔ تو دعائیں کام کرتی ہیں، مصائب اور مشکلات سے نکلنے کے لیے دعا سب سے بڑا ذریعہ ہے، بلکہ دعاؤں سے تو بحری بیڑے بھی ڈوب جایا کرتے ہیں۔ جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھی عیسائیوں کے ساتھ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ میدان میں برسر پیکار تھے، دشمن کا پلہ بھاری تھا، پوری عیسائی دنیا جمع تھی، فرانس بھی اسی میں ہے، یا آپ کے یورپ کے سارے ممالک یکجا تھے صلاح الدین کے مقابلے پر، ساری عیسائی دنیا آئی ہوئی ہے، مسلمانوں کی تعداد مقابلے میں کم تھی، وسائل بھی کم تھے۔ جنگ جاری تھی کہ اس دوران صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا بحری بیڑا فوجیوں سے اور اسلحے سے لیس ہو کر سمندری راستے سے آ رہا ہے ان کی مدد کے لیے۔ جب صلاح الدین نے سنا تو پریشان ہو گئے، رات کو ساری رات مسجد میں روتے رہے، گھر نہیں گئے، کھانا نہیں کھایا، اپنے محل میں نہیں گئے، مسجد میں ساری رات گزارے، روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے یا اللہ، جو آپ کی توحید کا پرچم اٹھانے والے ہیں، آپ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو میرے ساتھ ہیں، ان کی تعداد کم ہے، تھوڑے ہیں، ہمارے پاس وسائل بھی کم ہیں، اسلحہ بھی کم ہے، تعداد بھی ہماری کم ہے،
دشمن کی تعداد بھی ہم سے بہت زیادہ ہے، اسلحے کے لحاظ سے وہ ہم پر بھاری ہیں، وسائل کے لحاظ سے ان کا پلہ بھاری ہے۔ اے پروردگار، ہم برسر پیکار تو ہیں ان سے، لیکن آج سنا ہے کہ بحری بیڑا ان کا فوجیوں سے بھرا ہوا اور اسلحے سے لیس ہو کر آ رہا ہے سمندری راستے سے ان کی مدد کے لیے۔ اللہ، جب میرے سپاہیوں کو، میرے فوجیوں کو پتہ چلے گا، کہیں ہمت نہ ہار بیٹھیں، اے اللہ آپ کے تو اختیار میں ہے اس بیڑے کو وہیں پر روک دے تاکہ یہاں پہنچ ہی نہ سکے۔ ساری رات دعا مانگتے رہے، اور جب صبح ہوئی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے نکلے اپنی فوجوں کی طرف، آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ راستے میں ایک اللہ والے مل گئے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے نا حد سے زیادہ، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی، پھر ہر ایک سے کرتا ہے یار دعا کرنا، آپ بھی دعا کرنا، ایک ایک سے کہتا ہے۔ تو صلاح الدین مسجد سے نکلے، گھر کی طرف چلے، اپنی فوج کی طرف چلے، خیموں کی طرف، تو راستے میں ایک اللہ والے آ رہے تھے۔ ان کو جو ہی دیکھا تو کہنے لگے بابا جی دعا کرنا۔ اس بابا جی نے نظر اٹھا کر صلاح الدین کی آنکھوں میں جھانکا، سرخ آنکھوں کو دیکھا۔ اس نے کہا صلاح الدین خیریت تو ہے؟ اس نے کہا عیسائیوں کا بحری بیڑا مدد کے لیے آ رہا ہے، عیسائیوں کی دعا کرنا۔ بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا صلاح الدین کیوں گھبراتے ہو؟ تمہارے رات کے آنسوؤں نے بیڑے کو سمندر میں غرق کر دیا ہے۔ صلاح الدین واپس آئے، اور پھر 2-4 دن کے بعد اطلاع آئی کہ جس رات صلاح الدین مسجد میں آنسو بہا رہا تھا، اسی رات ان کا بحری بیڑا سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ تو دعاؤں کے اندر بڑی تاثیر ہے، اثر پایا جاتا ہے دعا کے اندر، اس لیے فرماتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، بشرط یہ کہ دعا ہو، دل سے مانگی جائے، اللہ کو پکارا جائے، دل سے پکارا جائے۔ اور دوسری چیز جو کارآمد ہے، حالات کو بدلنے میں جو تیز اثر رکھتی ہے اپنے اندر، وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ صدقے کے اندر بھی اتنی تاثیر ہے کہ آنے والے مصائب کو روک دیتا ہے اور آئے ہوئے مصائب سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ صدقہ کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے صدقے کا مفہوم ہی نہیں سمجھا۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس کالے رنگ کا بکرا ہو وہ ذبح کرنا ہے، اور کالے رنگ کا مرغ ذبح کرنا ہے، یہ کوئی ضروری، اس کو صدقہ نہیں کہتے۔ صرف یہ صدقہ نہیں ہے، کالے رنگ میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اگر سفید رنگ کا کر لیا تو کیا ہوگا؟ کسی اور رنگ کا بکرا ذبح کر لیا تو کیا ہوگا؟ بکرے کی جگہ بکری کر دی تو کیا ہوگا؟ وہ صدقہ نہیں ہوگا؟ مرغ کی جگہ مرغی کر دی تو کیا ہوگا؟ وہ صدقہ نہیں ہوگا؟ ہاں بس یہ ہے کہ برائلر ذبح نہ کریں، ہاں وہ تو بہت کم لوگ ہی کھاتے ہیں، ہم تو نہیں کھاتے، پتہ نہیں ان کی نسل کا ہی پتہ نہیں ہے نا کہ کہاں سے آئی ہے۔ تو بہر طور صدقہ کوئی بھی چیز آپ اللہ کے نام پر دے سکتے ہیں، وہ صدقہ ہے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو، چاہے وہ روٹی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی صورت میں ہو، آپ دے سکتے ہیں اس کو، اور اس کی برکتیں بھی ہیں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی مصائب کو ٹال دیتے ہیں۔ دعا کرانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرائی بھی جا سکتی ہے، خود بھی اہتمام کریں، اللہ کے نیک بندوں سے بھی دعا کرائیں، لیکن اس میں بھی احتیاط کیا کریں۔ آج کل تو خیر دعائیں کرانے والے بہت کم ہیں، آج کل تو یہ نہیں دیکھتے نا بھائی کہ وہ جن سے میں دعا کرانے جا رہا ہوں اس کے سونے کا وقت ہے، اس کے آرام کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، مصروفیت کا وقت ہے، نہیں جی اسے کال کر دی میرے لیے دعا کرنا۔ اس طریقے سے دعا نہیں ملے گی، یاد رکھیں، کبھی دعا نہیں ملے گی، اور نہ اس طریقے سے دعا لینا۔ ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے دعا لینے کی بجائے معاملہ الٹ نہ ہو جائے۔ ان کی مصروفیات کا خیال رکھیں، پہلے دیکھیں وہ ہیں کس حال میں، وہ اس وقت دعا دینے کی حال میں ہیں بھی کہ نہیں۔ تو فون کرنے سے بہتر ہے جا کر جہاں پر ان کی مجلس ہوتی ہے وہاں جا کر ان سے ملیں، جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے کوئی وقت تو ہوگا، وہاں جا کر ملیں اور جا کر اپنا سوال رکھیں ان کے سامنے، پھر دعا کرائیں، اس دعا کے اندر تاثیر ہوگی۔ آپ نے کسی اللہ والے کو، کسی بزرگ کو، کسی عالم کو فون کر کے نیند سے اٹھا دیا، حضرت میرے لیے دعا کریں، وہ کون سی دعا دے گا آپ کو؟ اللہ تمہاری ایسی نیند خراب کرے جیسی میری خراب کی ہے، یہی کہے گا نا، اور کیا کہے گا؟ وہ کھانا کھا رہا ہے یا کسی اور حال میں ہے، کسی حال میں بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے، تو اس حال میں فون کر دینا اور پھر کہنا کہ میرے لیے دعا کر لیں، تو کیسے دعا کرے گا؟
تو دعائیں کرائیں لیکن آداب کا خیال ضرور رکھیں، آداب کا ضرور خیال رکھا کریں۔ مجلس کی آداب بھی ہوتی ہیں، محفل کی آداب بھی ہوتی ہیں۔ ابھی میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ ایک مرتبہ میں کھانا کھا رہا تھا، باہر کھانا تھا کہیں، میں نے لقمہ روٹی کا توڑا، اس پہ سالن لگایا۔ اب وہ لقمہ میرے ہاتھ میں ہے، سالن لگا ہوا، اب منہ میں لے جانا ہے نا، بندہ آیا اس نے ہاتھ ایسے کر دیا، میں نے وہی لقمہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا سالن سمیت۔ وہ دیکھنے لگا، میں نے کہا کھا لو، برکت کے لیے کھا لو، تو کھا لیا اس نے۔ پھر میں نے اسے کہا آئندہ احتیاط کیا کرو، دیکھ رہے ہو کہ میرا ہاتھ فارغ نہیں ہے، نوالا میرے ہاتھ میں، آپ ہاتھ کر کے کھڑے ہیں، تو میں کیسے جواب دوں گا؟ تو یہ آداب مجلس کی یہ ضروری ہے۔ بہت سارے افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو پھلانگ کر جانا، ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہے، سلام کر کے بیٹھ جائیں بس، کیونکہ سلام ہو گیا بس کافی ہے۔ یہی تو آداب ہیں، اور یہی آداب سکھانے کے لیے تو 4 مہینے ہیں، وہاں آپ جاتے نہیں۔ 4 مہینے میں تو یہی آداب سکھائے جاتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو سیکھ لیتے ہیں نا، گھر میں تو نہیں سیکھتے۔ یہاں پر تو ایک آدم بتا دیتے ہیں، بس کسی نے کچھ سن لیا، کسی نے یہاں سے سنا وہاں سے نکال دیا۔ وہاں تو مذاکرے ہوتے ہیں 4 مہینے روزانہ، بستر سر پہ اٹھاؤ، ایک مسجد سے دوسری مسجد چلو، راستے میں مذاکرہ ہوتا ہے، دہرائی ہوتی ہے سارے اسباق کی، پھر سبق یاد رہ جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے تو اس لیے ہیں، تربیت کے لیے کہا جاتا ہے نا، کہ تربیت کے لیے، سیکھنے کے لیے، تو سیکھنا تو ضروری ہے۔ تو آداب کا بھی خیال رکھیں، دعائیں کرائیں بھی ضرور، دعا کرانے کے اندر بھی برکت ہے۔ اگر دل سے دعا آپ کے لیے نکل گئی تو کام بن جائے گا آپ کا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں حضرت عروہ۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دینار آ گیا کہیں سے۔ آپ نے فرمایا عروہ یہ دینار لے لو اور کوئی اچھی سی بکری لے آؤ، دعوت کرنی تھی آپ نے، بکری لے آؤ۔ اس نے دینار لیا، چلا گیا بکری لینے۔ وہاں گیا تو بہت اچھی بکری اس کو 1 دینار پہ مل گئی، دینار یا درہم۔ اس نے بکری خرید لی۔ اب وہ بکری لے کر آ رہا تھا، راستے میں ایک بندہ مل گیا۔ اس نے کہا یار بکری تو بڑی اچھی ہے، بیچو گے؟ اس نے کہا 2 دینار پہ خریدتے ہو؟ اس نے کوئی سوچا، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ لو 2 دینار مجھے دو۔ وہ بکری لے گیا، اس کو 2 دینار دے گیا۔ اس کے پاس 1 دینار تھا نا، بکری لی تھی، 2 دینار پہ بک گئی۔ یہ دوبارہ منڈی چلا گیا بکری لینے، وہاں گیا ایک اور بکری مل گئی، وہ بھی 1 دینار کی ملی، وہ لے کر آ گیا۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچا، مسجد سے باہر بکری کو باندھ دیا، دینار لے کر آ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری بھی آئی ہوئی ہے، لے آیا ہوں، یہ اپنا دینار بھی واپس لے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے واقعہ سنایا۔ اللہ کے محبوب نے فوراً آپ کے دل سے دعا نکلی، فرمایا اللہ عروہ کی عمر اور مال میں برکت عطا فرما۔ یہ جملہ آپ نے کہہ دیا، یہ دعا کرانے کا عرض کر رہا ہوں، برکت عطا فرما۔ برکت کیسے ملی؟ یہ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص ایسا ہے کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتی ہے، سنا ہے کبھی؟ یہ جملہ سنا ہے نا جی؟ یہ جملہ کہاں سے آیا؟ یہ یہاں سے آیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، حدیث شریف ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے عروہ کے حق میں دعا فرمائی، اس کے بعد عروہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تو وہ بھی سونے کی قیمت پہ بکا کرتی تھی۔ یہ حدیث شریف کا جملہ ہے جو آج ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اتنا دیا ان کو، پھر ایسی برکت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک دن فرماتے ہیں کہ صبح سے لے کر چاشت کے وقت تک کاروبار کرنے کے لیے نکلے، صبح سے لے کر چاشت تک 10-11 بجے تک، فرمایا کہ 40,000 درہم کما کر واپس آ گئے۔ بہت بڑی چیز تھی 40,000 درہم اس زمانے میں، اور اللہ نے ایسی برکت دی کہ آج بھی مدینہ منورہ میں محل نما ان کا مکان آج بھی موجود ہے۔ یہ اور بات ہے جنگلہ لگا ہوا ہے، وہاں جا نہیں سکتے آپ، پابندی ہے، لیکن باہر سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر کا مکان آج بھی موجود ہے۔ اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی، باقیوں کے مکان چند فٹ کے ہوا کرتے تھے اور ان کا مکان کنالوں پہ پھیلا ہوا تھا۔ تو دعائیں کرایا بھی کریں، اس میں برکت ہے، دعائیں کیا بھی کریں۔ دعا اور صدقہ یہ 2 چیزیں لازم پکڑیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ایک دن مجھے فرمانے لگے، بیٹھے ہوئے تھے بات کر رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ چھت سے میں گرا، نیچے کوئی لوہے کی چیز پڑی ہوئی تھی، بالکل یہاں پہ لگی، آنکھ کے نیچے یہ جگہ کٹ گئی، خون ہی خون تھا، اور
وہ کہنے لگے میں اس وقت چھوٹا تھا، بچپن تھا، جب مجھے بات کی تو اس وقت ان کی عمر 80 سے اوپر تھی، ابھی فوت ہو گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے میرا بچپن تھا یا لڑکپن تھا تو میرے والد صاحب نے دیکھا نا، تو اس نے کہا بس آنکھ گئی اس کی، کیونکہ آنکھ کا ٹھیلا تھوڑا سا اپنی جگہ سے باہر کو نکل آیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے والد صاحب نے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی جلدی نہیں کی، اس نے مجھے دیکھا، میرے زخم کو دیکھا، مجھے سیدھا کیا، والدہ کے سپرد کیا، خود گیا جلدی سے مرغ تھا گھر میں، اسے پکڑا اور ذبح کر دیا۔ ذبح کر کے چھوٹے بچے کو بلایا کہ یہ مدرسے میں دے آؤ، وہ مدرسے لے گیا۔ اس کے بعد میری والدہ سے کہا کہ تم وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے مانگو، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ پہلے صدقہ، پھر دعا کا اہتمام، پھر ڈاکٹر کے پاس۔ فرماتے ہیں جب ڈاکٹر کے پاس مجھے لے کر گئے، ڈاکٹر نے جب آنکھ کو صاف کیا تو اس نے کہا جی آنکھ بھی سلامت ہے، مسئلہ کوئی نہیں، تھوڑا سا زخم ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ پرانے لوگوں کا یہ طریقہ تھا، دعا کا اہتمام کرنا اور صدقہ، اس کے بعد علاج کے لیے آگے جانا۔ ہم جاتے ہیں پہلے ڈاکٹر کے پاس، پھر جب وہاں سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یار مریض آپ کا سیریس ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ صدقہ کرو، اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ اب ICU میں اس کو بھیج رہے ہیں، پھر کہتے ہیں یار اب دعا کی ضرورت ہے۔ جو کام پہلے کرنا تھا اسے آخر میں کرنے لگے۔ سب سے پہلے دعا، اور دعا کے لیے شرط کوئی نہیں کہ آپ لازماً وضو بنائیں اور مصلی بچھائیں، دل میں دعا کریں، دل کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ پروردگار عالم دل کی بات کو بھی سنتے ہیں، ہمارے خیالات اور تصورات کو بھی جانتے ہیں، ہمارے دماغ میں گھومنے اور دوڑنے اور گردش کرنے والی بات کو بھی سمجھتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں گلی سے، سامنے سے ایک نوجوان آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے۔ اس نے دیکھا امیر المومنین آ رہے ہیں، اب فاروق اعظم ہے، عام خلیفہ تو ہے نہیں، اس کی نظر پڑ گئی، سامنے سے آ رہے ہیں، مجھے پوچھیں گے لازماً، ان کی تو نظر ہوتی تھی ہر چیز پر، پوچھیں گے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، کیا کہوں، اب بھاگ بھی نہیں سکتا، بچنے کی صورت ہی کوئی نہیں۔ بس یہ سوچتے ہوئے خیال آیا تو دل ہی دل میں کہا اے میرے پروردگار، کبھی بھی شراب کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، اللہ آج میری عزت رکھ لے، آج میری لاج رکھ لے۔ دل ہی دل میں رب کو پکارا۔ اتنے میں فاروق اعظم پہنچ گئے سر پر۔ کہا نوجوان کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ اس کے منہ سے نکلا کہ جی سرکہ ہے، دکھاؤ مجھے۔ دیکھا، کھولا، سونگھا، چکھا، سرکہ تھا۔ تو اللہ نے دل کی دعا کو سن کر شراب کو سرکے میں بدل دیا۔ دل سے پکاریں آپ رب تعالیٰ کو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مصائب سے بچنے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی کا اختیار کرنا۔ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، مصائب پریشانیاں تو آتی ہیں ہر انسان پر، انبیاء پر بھی آئی ہیں، اولیاء پر بھی آئی ہیں، نیکوکاروں پر بھی آئی ہیں، سب پہ آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے، مصیبت آ بھی اگر جاتی ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ ہم بنا دیتے ہیں، وہ نکل جاتا ہے صحیح سلامت وہاں سے۔ اور دوسرا، مصائب اور پریشانی اور مشکلات میں ان سے بچنے کے لیے اور ان کے حل کے لیے 2 بڑے ذرائع، ایک بڑا ذریعہ دعا ہے اور دوسرا بڑا ذریعہ صدقہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ جو تقوی سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے رزق کا حاصل ہونا، جو آج کل سب سے بڑا ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہر شخص کا روزی نہیں ہے، روزی تنگ ہے، روزی میں کمی ہے، رزق کے دروازے بند ہیں۔ تو وہ تقوی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی بھی دیتی ہے، اور فرمایا ایسی جگہ سے دیتا ہوں من حیث لا یحتسب، جہاں سے گمان ہی نہیں ہوتا، وہاں سے عطا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر گفتگو آئندہ جمعہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔